اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر نی وجهک المنی لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رضی اللہ عنہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلو یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الحج، اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 64 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 65 سے باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں رب العالمین کی طرف سے بندہ بشر کو عطا کی جانے والی نعمتوں کا ذکر ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، والفلک اور کشتی، تجری فی البحر جو دریا میں چلتی ہے، بامری اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور وہ جو آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی رب العالمین اپنی قدرت اور حکومت کے بیان کے بعد اب یہاں پر اس رکوع کے آغاز میں اپنے انعامات، اپنے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنے کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ ہماری شفقت اور بے پایہ رحمت کا تم اندازہ بآسانی لگا سکتے ہو کہ رب العالمین جس نے تمہارے لیے زمین اور زمین میں موجود تمام اشیاء کو مسخر کر دیا، اور یہاں تک کہ تمہیں سمندر سے، دریا سے نفع اٹھانے کی توفیق بخشے، تمہیں دور دراز کے سفر کے لیے کشتیوں پر طاقت عطا کی، ان کو تمہارے لیے مسخر کیا کہ تم ان بڑے بڑے بحری جہازوں پر اپنا منو ٹنو سامان لاد کر اس بوجھ سمیت ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتے ہو۔ پھر یہی نہیں، تمہیں زمین کے اندر موجود، زمین کے نیچے موجود معدنیات کے ساتھ ساتھ سمندر کے پانی کے اندر موجود معدنیات بھی عطا کی جاتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اس میں سے تازہ گوشت ملتا ہے حلال جانوروں کا، جو تم پر حلال کیے گئے، مچھلی ہے جسے تم کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور یہی نہیں، رب العالمین فرما رہا ہے وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، وہی جس نے آسمان کی چھت تم پر قائم کی، اور یہ کہ وہ تم پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ تو مراد کیا ہے یہاں پر؟ یعنی ایک مقررہ حکم تک، مقررہ مدت تک آسمان کو ہمارے اوپر چھت کی طرح رکھا گیا، بغیر ستونوں والی چھت۔ اور وہ چھت کہ اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائیں گے، وہ دن جب قیامت کا دن آئے گا، اس دن سے پہلے تک کی مدت تک رب العالمین نے اس کو ہمارے اوپر سائباں بنا دیا، آسمان کو ہمارے اوپر چھت بنا دیا، وازنت لربها وحقت۔ تو یہ تمام کی تمام جو علامات قیامت ہیں، جس کا ذکر ہمیں 30ویں پارے پہ ملتا ہے، 30ویں پارے کے اندر، تو یہاں پر اسی مفہوم میں ہے نا کہ الا باذنہ، ہاں مگر اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، ہاں اللہ تو بندوں پر، اب یہاں دیکھیں بالناسی، انسانوں کا ذکر کیا گیا، عوام الناس کا، لوگوں کا ذکر کیا گیا، اس کی رحمت تو وہ جو اس کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی خاص ہے کہ وہ پلٹ آئیں اور وہ رجوع کریں، مالک حقیقی کی پہچان کریں، اس رب العالمین کا ذکر کریں، اس کا شکر کریں، لوٹ آئیں اپنے مالک حقیقی کی طرف۔ ان اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم بھی آتا ہے قرآن کریم میں، مومنوں پر بھی تو خاص، لیکن یہاں پر بالناس کہہ کے ان لوگوں کو دعوت بھی دی جا رہی ہے دین کی طرف کہ کہاں پلٹے جا رہے ہو، کہاں اوندے جا رہے ہو، اپنے حقیقی پروردگار کو بلا کر، اس سے منہ موڑ کر، اس کو چھوڑ کر، کون سی کامیابیاں، کون سی مسرتوں کے تم متلاشی ہو۔ ہاں سنو، رب العالمین کی بارگاہ کے علاوہ وہ تمہیں کہیں نہیں ملیں گی۔ جب رب العالمین کی رضا، رب العالمین کی ہی طلب میں تم زندہ رہے تو انشاءاللہ تمہیں موت بھی بہترین آئے گی اور مرنے کے بعد جزا بھی بہترین عطا کی جائے گی۔
کیونکہ هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ان الانسان لکفور، وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے دے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، ان الانسان لکفور بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ اس آیت میں بہت سے ملحدین کے عقائد، سب سے پہلے کیا کہ یہ یونیورس جو ہے وہ آٹومیٹکلی چل رہی ہے، دنیا میں جتنا بھی نظام ہے وہ ایک مادہ کی ہی تشکیل ہے اور خود بخود چل رہا ہے، ہم خود بخود پیدا ہوئے ایسے ہی مر جائیں گے۔ تو تمام ملحدین جو کہ اس یونیورس کی کریشن پہ شک رکھتے ہیں کہ ان کا کوئی کریٹر نہیں ہے، ان کا بھی رد ہے، اس میں عقیدہ آخرت کا انکار کرنے والوں کا بھی رد ہے۔ اس آیت میں مومنین کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے، اس آیت میں الناس تمام لوگوں کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ الغرض دیکھا جائے هو الذی احیاکم، تم خود بخود کیسے پیدا ہو سکتے ہو، وہ ہے جس نے تمہیں زندگی حیات بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے موت کو بھولے ہوتے ہیں، مرنے کو بھولا ہوتے ہیں، قبر کو بھولے ہوتے ہیں، آخرت کو بھولے ہوتے ہیں، ان کو نصیحت کی جا رہی کہ ایک دن آئے گا جس دن موت تمہارا یہ دنیا کے ساتھ کنیکشن ختم کر دے گی، توڑ دے گی، جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اس کی طلب میں تم مارے مارے پھر رہے ہو، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، جس نے یہ طلب کی، جس نے یہ سوچا، جس نے یہ سمجھا، یحسب اس نے گمان کیا، ان مال اخلدا اس مال کی وجہ سے وہ ہمیشہ رہے گا، یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ۔ تو رب العالمین نے 30ویں پارے میں بہت سے، میں کہتی ہوں کہ اگر ہم 30ویں پارے کا مطالعہ کریں نا تو اس میں قیامت ہی کا تذکرہ ہے، موت ہی کا تذکرہ ہے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا ہی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد اس آیت میں دیکھیں ثم یحییکم پھر وہ ہے جس نے جو تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، تمہیں اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ مکہ کے وہ مشرکین جو مذاق کرتے تھے مسلمانوں کا، مذاق اڑاتے تھے ان کا، کس سینس میں کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لاتے تھے اور کہتے تھے یہ مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ ہڈیاں دوبارہ سے ان پر لبادہ گوشت کا اڑایا جائے گا، ان میں روح دوبارہ آئے گی، ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے، کیا کتنے بے وقوف ہیں۔ رب العالمین فرما رہے نہیں، تمہیں جس طرح پہلی دفعہ اس نے تخلیق کیا اس پر وہ مشکل نہیں تھا، یوں ہی وہ دوبارہ بھی تمہیں زندہ کرنے پر قادر۔ یعنی تم کہہ رہے ہو کیا ہڈیاں بوسیدہ ہو کے دوبارہ انسان بن سکتی ہیں؟ کیا اس پہ تعجب ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تم ایک بے جان ناپاک پانی کی بوند تھے جس سے تم نہیں تھے، تمہارے نہ ہونے سے تمہیں ہونا بخشا؟ جب تم اس پر نہیں تعجب کر سکتے، جب تم اس کا انکار نہیں کر سکتے، تو پھر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر کیوں ہوتے ہو؟ بے شک تم لکفور، ان الانسان لکفور بے شک انسان اپنے مالک کا بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ لکل امت جعلنا منسکا، اس سے کیا مراد ہے؟ ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی گئی۔ ہم آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دور تک ایک امت ہیں، اور وہ امت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پہلے ہم انسان ہیں، پھر ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ایک گروپ آف پیپل، ایک اسکول آف تھاٹ، ایک عقیدہ، ایک نظریہ جو ایک الہ وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کے تمام انبیاء کو برحق ماننے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، و کتبہ، اس کی تمام آسمانی کتابوں پر، صحائف پر، ورسلہ، اس کے تمام رسولوں پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ و شرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر بھی، من اللہ تعالیٰ کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر۔ تو ہم مسلمان ہیں۔ شروع سے حضرت آدم نے بھی انہی امور کی اپنے دور میں پریچنگ کی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، یعنی تمام انبیاء کا ایک میسج تھا، توحید، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہی کامن میسج رہا، توحید، ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر
شریعت الگ الگ ہر نبی کی، کسی نبی کی امت پہ کوئی حکم اگر اس کو الاؤ ہوتا تو دوسرے نبی کی امت پر وہ حکم جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا جاتا وقت اور زمانے کے اعتبار سے، رب العالمین کی طرف سے حکمت کے تحت اس امت کے حکم کو جو بدل دیا جاتا۔ تو شریعت وہ احکامات ہوتے ہیں جن کے اکارڈنگلی مسلمان تو ہم ہو گئے، ٹھیک ہے، عقائد کے اعتبار سے مسلمان، پھر عمل کس طرح سے کرنا ہے وہ شریعت ہر نبی کو اس کی کتاب، اس کے صحیفے کے ساتھ دی گئی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ قرآن کریم ہے، اور یہ جو شریعت دیتی ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے، جو کہ منسوخ نہیں ہوگی۔ قرآن گزشتہ شریعتوں کو منسوخ کرنے والا ہے، ہاں اس میں وہ احکامات باقی ہیں جو دین حنیف کے تھے۔ رب العالمین نے دین ابراہیمی کے بہت سے احکامات اس دین میں بھی باقی رکھے، اور عقائد تو وہی ہیں جو ہر امت کے رہے ہیں۔ ہر نبی کو جن عقائد کو لوگوں تک پریچ کرنے کا، پریچنگ جن کی کرنے کا حکم دیا گیا وہ تو سیم ہیں، بس فروعی احکامات جو ہیں، شرعی احکامات جو ہیں وہ ان میں تھوڑا سا جو تبدیلی ہے وہ وقت اور حالات کے اعتبار سے ہے، جس پر عمل کرنا ہر امت کے لیے۔ اب جو گزشتہ شریعتیں ہیں، ہم بصیرت امت محمدی ان کا انکار کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ وہ شریعتیں ہاں وہ منسوخ ہیں، وہ ہمارے لیے قابل عمل نہیں ہیں۔ قابل عمل کیا ہے؟ وہ چیز جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے، وہ چیز جو ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ملتی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ ہر امت کے لیے ایک شریعت تھی، اور وہ شریعت اس کی باؤنڈریز کے اندر رہتے تھے، اور اسی کا رہنے کا ان امتوں کو حکم تھا۔ لہٰذا اس آیت سے نصیحت یہ بھی حاصل کرنی چاہیے کہ دور حاضر میں ایک لبرل طبقہ یا کوئی ایسا تنگ نظریہ طبقہ اٹھ کے کہتا ہے کہ قرآن میں یہ حکم سخت ہے، یا عورت کے لیے یہ ڈویژن ہے، مرد کے لیے یہ حکم کیوں ہے، وغیرہ وغیرہ، تو شریعت پر سوال اٹھانے کے بجائے پہلے فیکٹ پہ غور کریں۔ دا فیکٹ از دیٹ کہ ہر دور میں، ہر امت میں شریعت رہی ہے، اور ہماری یہ شریعت ہے جس کے آگے ہمیں چون چراغ گر مگر نہیں کرنا، ہمیں بس عمل کرنا ہے، کیونکہ رب العالمین ہمیں عمل ہی کا حکم دے رہا ہے۔ تو یہاں منسک سے کیا مراد ہے کہ آج تک جو رسول بھی بھیجا گیا ہے اسے اس کی قوم کے مخصوص حالات کے پیش نظر ایک نظام شریعت یعنی منسک عطا کیا گیا ہے۔ اپنی اسی حکیمانہ تقدیم سنت کے مطابق آپ کو بھی شریعت کا ایسا دستور عطا فرمایا گیا تھا جو عصر حاضر کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شریعت دی گئی اس میں قرآن آ گیا اور سنت آ گئی جو اس دور میں تھی، پھر اجتہاد اور قیاس کی گنجائش بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام امت مسلمہ کے لیے چھوڑ کر گئے، کہ جو آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کی شریعت تھی وہ آج ایز اٹ از ہے، لیکن اس میں گنجائش کس طرح سے نکلتی ہے آقا کے فرامین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں، کہ جس پر چلنے کا طریقہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آلریڈی اپنی سنت کے ذریعے ہمیں دے کر گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ہر دور کا مسلمان جو ہے وہ اسی دین اسلام، یعنی یہ دین وہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہو سکتا، اس میں تجدید ہے، اس میں دور جدید کے تقاضوں کے مطابق احکامات ہیں، وہ احکامات جو قرآنی احکامات یا احادیث کے احکامات کے برخلاف نہیں، بلکہ انہی کی روشنی میں حکم اخذ کیے جاتے ہیں، اور عوام الناس کو ان پر عمل کرنے کی مفسرین کی طرف سے اور فقہا کی طرف سے تلقین کی جاتی ہے۔ تو اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں کہ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی گزشتہ آیت میں ہے نا کہ وہ ہرگز اس معاملے میں تم سے جھگڑا نہ کریں تو تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ یعنی اس وقت کفار مکہ جو ہیں، جو ایک طرح سے ان میں تو بہت سے مشرکین ایسے تھے جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے ہم تو دین حنیف کے پیروکار ہیں، ہم اس کسی نئے دین کے بہکاوے میں آنے والے نہیں ہیں، اور دین ابراہیم کے خود کو پیروکار کہنے والے بتوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ لات، عزا، منات اور کچھ بت تو انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی نصب کر رکھے تھے۔ اتنے کفرانہ، اتنے شرکانہ، شرک پر مبنی عقائد رکھتے ہوئے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی، دین حنیفہ کے پیروکار کہتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا انکار کرتے تھے کہ تم کوئی نئی شریعت اٹھا لائے ہو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا انہیں فرما دو کہ ہر نبی کو ایک شریعت دی گئی تھی، ہاں اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں تو
اللہ رب العالمین اپنے حبیب کو فرما رہا ہے انک لعلی ھدی مستقیم، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سیدھی راہ پر ہیں، اور اگر یہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں فقل اللہ اعلم بما تعملون، تو ان سے فرما دیجئے کہ آپ تمام کفار، تمام مشرکین، تمام ملحدین، تمام اسلام کے خلاف جتنی پاورز جو شریعت پر بات کرتی ہیں، جو تم لوگ کر رہے ہو، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور وہ اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، وہ اللہ ہے جو فیصلہ فرما دے گا پھر تمہارے درمیان یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس کے بارے میں جس میں تم اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، جھگڑا کرتے ہو۔ الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے ما فی السماء والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، بے شک اللہ پر بہت آسان ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بے شک ان ذالک علی اللہ یسیر، ایک کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور مشرک اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ، ابھی میں نے گزشتہ آیت میں اس کو الیبوریٹ کیا ہے نا کہ خود کو کہنا بھی مسلمان، یہ کہنا بھی دین ابراہیم کا پیروکار، اور مشرکانہ عقائد، نظریات اور عبادات میں بھی رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ رب العالمین فرما رہا ہے ما لم ينزل به سلطانہ، ایسی تو کوئی دلیل ان کے پاس ہے ہی نہیں، نہ رب العالمین نے ان کو عطا کی، وما لیس لہم بہ من علم، اور اس کا تو خود انہیں کچھ علم نہیں ہے، اور پھر وما للظالمین من نصیر، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر تلاوت کی جائیں آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، جب ان پر ہماری روشن آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے، قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں جو ان کے سامنے آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے، اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے، اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا مفہوم بتاتی چلوں کہ یہاں ذکر ہے نا کہ وہ لوگوں کے، کیا تم نے نہ دیکھا جو ہماری آیتوں کی تلاوت جب کی جاتی ہے تو کافروں کے چہروں میں وہ ناپسندیدگی کے اظہار دیکھتے ہو، ناپسندیدگی کے، کہ کس طرح وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو جو تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کو جو تلاوت کر رہا ہوتا ہے، کہ قریب ہے کہ وہ اس کو ہی لپٹ جائیں، اسی پر حملہ کر دیں، اسی پر جو تلاوت کر رہا ہے اسی پر حملہ کر دیں گے اپنے غصے، غضب اور تعصب کی وجہ سے۔ اس کا ذکر ہے نا یہاں پر، دیکھیں کہ یکادون، قریب ہے کہ وہ یستون، لپٹ جائیں بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یعنی کہ کیا تم ان کافروں کو دیکھتے ہو کہ جب قرآن کی تبلیغ ان کے سامنے کی جا رہی ہو تو غصے اور غضب سے منہ بن جاتے ہیں، اور قریب ہی ہوتا ہے ان کا بس نہ چلے تو وہ قاری پر ہی ٹوٹ پڑے، حملہ کریں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، تو پھر رب العالمین فرما رہا ہے یہاں پر، یعنی کہ قرآن کریم کے آیات سن کر تمہارا دل ڈوبنے لگتا ہے، تمہاری طبیعت میں اضطراب کی لہر دوڑ جاتی ہے، تمہاری پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھنے لگتی ہے، تو کیا تمہیں بتاؤں اس سے زیادہ بری چیز تمہارے لیے کیا ہے؟ کچھ دیر بعد تمہیں ایک ایسی چیز سے پالا پڑنے والا ہے جو تمہارے لیے اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دوزخ کی آگ ہے جس کو ہر لمحہ تیز کیا جا رہا ہے، جس کے شعلے تمہیں بزم کرنے کے لیے کافی ہوں گے، جس سے تمہیں جب دوزخ میں ٹھکانہ دیا جائے گا، جسے تمہیں آگ کا ہی اوڑھنا، آگ کا ہی بچھونا ہوگا، جس میں تمہیں جلایا جائے گا، دوبارہ سے نئی کھال دی جائے گی، پھر جلایا جائے گا، پھر دوبارہ سے کھال دی جائے گی، اور یہ عذاب ہمیشگی کا ہوگا۔ النار وعد اللہ الذین کفروا، وہ آگ جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں سے، وبئس المصیر، اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ استغفر اللہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ رکوع، آخری رکوع اس پارے کا اور سورۃ الحج کا بھی پارہ مکمل ہونے جا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔